اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. لیکچر نمبر 22. آج میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو کمپلیٹ کروں گا. سورہ فاتحہ میں ہم نے ترجمہ اور اس کے جو گرامر کے لحاظ سے اس کو حل کر چکے ہیں ہم. اور یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تفسیر چل رہی تھی. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت کا مفہوم میں نے پچھلے لیکچر میں بیان کیا تھا کہ عبادت کے ایک لغوی معنی ہے جس کو ڈکشنری میں یعنی لغت میں کہتے ہیں غلامی. تو اس لحاظ سے تو کسی کی اطاعت میں کوئی بھی کام آپ کریں وہ عمل عبادت کہلائے گا. کسی کی بھی غلامی انسان کر سکتا ہے. ہم اپنے والدین کے بھی غلام ہیں، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غلام ہیں، اور ہم اپنے اکابر کے بزرگوں کے غلام ہیں. تو یہ والا معنی میں عبادت جو ہے شرک نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو لغوی مطلب ہے غلامی. تو دوسرا عبادت کا جو اصطلاحی معنی ہے، ٹرم جو ہے عبادت کی، جیسے نماز ایک عبادت ہے. میں نے بتایا تھا کہ حج وہ لغت کے اعتبار سے جہاد جو ہے لغت کے اعتبار سے تو عبادت ہے، لیکن جو ایک عبادت کی ٹرم ہے نا، اصطلاح، اس لحاظ سے جہاد عبادت نہیں ہے. اس لحاظ سے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے. اس کی میں نے بہت ساری مثالیں دی تھیں. یہ فرق اس لیے ضروری ہے کہ عبادت جس کو اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. وہ صرف اللہ کی جائز ہے. جیسے ہندو بتوں کے سامنے جا کے جھکتا ہے، یہ ایک مخصوص عبادت کا ایک خاص طریقہ ہے جس کی میں نے ڈیفینیشن بیان کی تھی. الاعتقاد عبارۃ عن الاعتقاد بان للمعبود سلطۃ غیبیۃ یقدر بها على النفع والضرر بدون السبب فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادہ. اردو میں بتا دیتا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، پچھلے درس میں بھی ریپیٹ کی تھی کہ کسی شخصیت کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہو کہ یہ مجھے نفع اور نقصان بغیر کسی سبب کے پہنچا سکتا ہے، تو اس نظریے کے ساتھ اگر آپ کسی کی تعظیم کرتے ہیں یا اس کو پکارتے ہیں تو یہ پکار یا یہ تعظیم، چاہے وہ جسم سے تعظیم ہو یا زبان سے اس کی تعریف ہو، تو اس جذبے کے ساتھ جب آپ اس کی تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم اصطلاح میں عبادت کہلاتی ہے. جیسے ہندو مندروں میں کرتے ہیں، عیسائی چرچ میں جا کے کرتے ہیں، مسلمان مسجدوں میں جا کے کرتے ہیں. تو یہ والی عبادت جو ہے نا صرف اللہ کے ساتھ جائز ہے، کسی اور کے ساتھ جائز نہیں ہے. باقی جو عبادت ہے غلامی جسے کہتے ہیں، وہ تو پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے جن کو باقاعدہ عبد کہا جاتا تھا. عبد یعنی غلام. تو وہ عبادت، وہ اس تصور میں عبادت کو شرک نہیں کہہ سکتے ہم. تو یعنی یہ والی جو عبادت ہے، اور قرآن میں یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوا عبادت کا لفظ، لغوی معنی میں بھی اور اصطلاحی معنی میں بھی. تو یہاں جو آ رہا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہاں مراد ہے ٹرم جو ہے، جو اصطلاح ہے. جو ہر مذہب میں کچھ عبادت کے طریقے ہوتے ہیں. پارسیوں کے ہاں آگ کی پرستش کی جاتی ہے، وہ ایک مخصوص طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ عمل عبادت کہلائے گا. مسلمان بھی ایک مخصوص طریقے سے قیام کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر اللہ کی زبان سے تعریف کرتے ہیں. تو یہ سارے اعمال جو ہے عبادت کہلاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اچھا، یہ عبادت کی اقسام بھی میں بتا دوں. عبادت جسم سے بھی ہوتی ہے، جیسے نماز اور روزہ. روزے میں اپنے آپ کو آپ بھوکا پیاسا رکھتے ہیں. عبادت مال سے بھی ہوتی ہے، جیسے حج میں آپ اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ میں اللہ کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے. اب زکوٰۃ میں اگر آپ جب کسی غریب کو کھانا کھلائیں گے اور دل میں یہ جذبہ ہوگا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یعنی اللہ کی تعظیم کر رہا ہوں، اور اس جذبے کے ساتھ کہ نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے، تو یہ عمل آپ کا عبادت کہلائے گا. لیکن ویسے ہی آپ کسی کو 10 روپے پکڑا دیتے ہیں تو یہ عمل عبادت نہیں کہلائے گا. یہ اللہ کے لیے نہ بھی ہو، یہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے بھی ہو، تو ایک گفٹ کہلائے گا. اور اس میں اگر آپ اللہ کا حکم سامنے رکھ کے کریں گے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ بھی دو، صدقہ بھی دو، خیرات بھی دو، تو پھر یہ اللہ کا حکم سمجھ کے جب کریں گے تو یہی عمل کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا. زکوٰۃ بھی آپ دیکھیں چونکہ عبادت ہے، اسی وجہ سے نابالغ بچہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ عبادت کا اہل جو ہے وہ بالغ ہوتا ہے، نابالغ نہیں ہوتا. نابالغ اگر وہ زکوٰۃ دے گا بھی تو وہ جائز نہیں ہے، وہ واپس لے کے اس کے حوالے کی جائے گی. تو یہ تو فقہی حکام ہے، پھر اس میں بہت لمبی تفصیل ہے کہ کن بچوں کی طرف سے عبادت درست ہوتی ہے، کن کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ اس بحث میں نہیں جاتا. تو یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ مالی بھی ہوتی ہے، عبادت مالی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے. عبادت کی ایک قسم قربانی بھی ہے.
جانور ذبح کرنا. ہر دور میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے جو جھوٹے خدا ہیں نا ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے. تو جیسے بتوں کے نام پہ بہت سے جانوروں کو بھیٹ چڑھایا جاتا تھا, ذبح کیا جاتا تھا بتوں کے سامنے. مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ بت ہم سے خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے ان کے لیے اتنے سارے جانوروں کو ہلاک کر دیا. آگے اس کا گوشت کھائیں نہ کھائیں یہ ایک الگ مسئلہ ہوتا تھا. تو اسلام نے بھی جانور کی قربانی کا حکم دیا, لیکن حکم دیا کہ صرف کس کے لیے ہوگی, وہ اللہ کے لیے ہوگی. تو اگر کوئی کسی مزار پہ جا کے جانور ذبح کرتا ہے اس بزرگ کو خوش کرنے کے لیے تو یہ بھی شرک ہے. اور وہ یہ آپ یہ نہیں کہیں گے آپ نے غیر اللہ کے لیے عبادت کی ہے, کیونکہ یہ بھی تعظیم کا ایک طریقہ ہے کہ کسی کے نام پہ جانور کاٹ دینا. اب اس جانور پہ بے شک اللہ کا نام لیا جا رہا ہو لیکن نیت آپ کی اس بزرگ کو خوش کرنا ہے. تو بزرگ کو خوش کرنے کے لیے جب آپ نے جانور کاٹا تو بھی کافر ہو جائے گا انسان, اور وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا, کیونکہ اللہ نے منع کیا قرآن مجید میں اور احادیث میں, اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ غیر اللہ کے لیے جو جانور کٹے گا وہ اسلام میں حرام ہے, اس کا گوشت نہیں کھا سکتے آپ, چاہے اس پہ اللہ کا نام لیا. اور اگر اللہ کے علاوہ بزرگ کا نام لے لیا تو وہ تو ویسے ہی حرام ہے, وہ تو پھر بالکل ہی حرام ہو جائے گا. تو اس میں بعض لوگ مغالطہ بھی کرتے ہیں. بعض دفعہ ہم ایک صاحب کو میں نے یہ بات سمجھائی تو انہوں نے کہا ہم تو بزرگ آ رہے ہیں ہمارے تو ان کو خوش کرنے کے لیے بکرا کاٹ رہے ہیں تو تاکہ وہ گوشت کھائیں گے تو خوش ہو جائیں گے. تو یاد رکھیں اگر جانور اس لیے کاٹا جا رہا ہے کہ جانور کاٹ کے اس کا گوشت بزرگ کو کھلائیں گے تو گوشت کھانے سے وہ خوش ہو جائیں گے, تو اس عمل کو عبادت نہیں کہیں گے, کیونکہ گوشت کھلانا کوئی عبادت کا عمل تو نہیں ہے نا, وہ تو کسی کو بھی کھلائیں. جانور کے گلے پہ چھری یعنی جانور کو ہلاک کرنے کا مقصد ہی بزرگ کو خوش کرنا ہے کہ میں یہ آئیں گے بولیں گے دیکھو میرے نام پہ قیمتی چیز کو قربان کر دیا, یہ عمل شرک کہلائے گا. کیونکہ گوشت دکان سے بھی خرید کے کھلایا جا سکتا ہے, گوشت کاٹ کے بھی کھلایا جا سکتا ہے, اور گوشت جو ہے وہ اور یعنی جو ہے وہ کوئی ہدیے میں آپ کو دے دے تو وہ بھی کھلایا جا سکتا ہے. تو جانور کٹے گا اللہ کے لیے, گوشت پھر آپ جس کو چاہیں کھلائیں. اس میں اگر کسی کو خوش کرنے کی نیت ہو, غریب کو خوش کروں گا گوشت کھلائے گا تو خوش ہو جائے گا, وہ خوشی وہ الگ ٹائپ کی خوشی ہے, اس لیے کہ جو بھی گوشت کھائے گا وہ تو خوش ہوگا نا. جبکہ جانور کے گلے پہ جو چھری چلتی ہے, جانور کو جو ہلاک کیا جاتا ہے, تو یہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اس میں کسی بزرگ کی نیت کر لی, کسی انسان کی نیت کر لی, یہ بالکل کفر ہے, حرام ہو جائے گا. تو اس لیے مزاروں پہ جو بکرے کٹ رہے ہوتے ہیں نا وہ نہیں کھایا کریں, ان کو مشکوک ہوتے ہیں. بعض دفعہ مزار پہ بکرے کٹتے ہیں اللہ کے لیے, لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ بکرا تو ہم اللہ کے لیے کاٹ رہے ہیں مگر جتنے مجاور ہیں ان کو گوشت کھلائیں گے. تو یہ نیت سے کیا ہوگا کہ وہ یہ شرک تو نہیں ہے لیکن بدعت ہے, کیونکہ مزاروں پہ بکرے کاٹ کاٹ کے لوگوں کو کھلائیں گے تو لوگ تو اور مزاروں پہ جائیں گے, تو مزاروں پہ میلے ٹھیلے کرنا یہ اسلام میں حرام ہے. تو اب یہاں بھی یہ رکھیں, یہ بات ذہن میں رکھیں, اسی سے ایک اور مسئلہ حل ہوا کہ دنیا کے ہر مذہب میں جو عبادت ہے نا, جو اصطلاح میں جس کو عبادت کہتے ہیں, اس کے لیے اس مذہب میں تعلیمات ہیں, اپنے طریقے سے نہیں ہوتی. جیسے ہندوؤں کے ایک خاص طریقے سے عبادت ہوتی ہے, اور جو سورج کی عبادت کرتے ہیں ان کے ایک خاص طریقے سے, تو اسلام میں بھی ایک مخصوص طریقے سے عبادت ہے. عبادت دنیا کے کسی بھی مذہب میں اپنے طریقے سے نہیں ہوتی, جو مذہب نے گائیڈنس کی ہوتی ہے اسی طریقے سے ہوتی ہے. تو اسلام نے تو بالکل واضح گائیڈنس کی ہے. مثال کے طور پر روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک. اب اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے کہ میں غروب آفتاب تک نہیں, میں 8 بجے تک بلکہ عشاء تک میں روزے کو بڑھاؤں گا, تو وہ کالعدم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بلکہ وہ ثواب کی نیت سے کریں گے تو بدعت بن جائے گی وہ. تو اسی طرح یاد رکھیں 5 نمازیں فرض ہیں, مکروہ وقت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, 1 رکعت میں 2 سے زیادہ سجدے نہیں کر سکتے. حج آپ صرف ذی الحجہ میں کر سکتے ہیں, شوال میں نہیں ہوتا حج, ٹھیک ہے نا. پھر حج میں آپ 7 چکر لگائیں گے تو ایک طواف مکمل ہوگا, 6 چکر یا 8 چکر کا طواف نہیں ہوتا. طواف میں آپ نے اس طرح گھومنا ہے, اس طرح نہیں گھومنا. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ قربانی بھی جو ہے نا, قربانی یہ بھی ایک عبادت ہے. تو اس میں بکرا کب کاٹنا ہے, کتنے دن میں کاٹنا ہے, یہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی تو ثواب ہوگا, ورنہ یہ عمل بدعت بن جائے گا. تو اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ جانور جو قربان کرنا ہے وہ بقرعید کے 3 دنوں میں, چوتھے دن آپ قربان کریں گے یا 5ویں دن کریں گے وہ کالعدم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بقرعید کے 3 دنوں میں جانور قربان کرنا جائز ہے, یعنی عبادت ہے یہ عمل. جیسے فجر کی نماز کا ایک مخصوص ٹائم ہے نا, سورج طلوع ہو گیا تو فجر کی نماز قضا ہو گئی, اور یا مکروہ وقت میں تو بالکل ہی جائز نہیں ہے. تو جانور کاٹنا بھی جو عبادت ہے اس کا ایک مخصوص ٹائم ہے, ایک بقرعید کے 3 دنوں میں, ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقے میں 2 بکرے آپ کاٹ سکتے ہیں, اور تیسرا اللہ نے جو جانور کاٹنے کو عبادت قرار دیا ہے وہ حج اور عمرے کے موقع پہ, حج کے موقع پہ.
دم میں یا شکرانے کے جو دم دیا جاتا ہے. اور چوتھا منت کا، بلکہ منت کا بھی اس میں شامل نہیں ہے، میں اس کو ابھی تفصیل بتاتا ہوں. تو یہ 3 قسم کے موقع ہیں جس میں جانور کاٹنا ایک عبادت عمل ہے، عقیقے میں اور حج کے موقع پہ اور بقرعید کے 3 دنوں میں. اس کے علاوہ بکرے کا جو صدقے کا ہمارے ہاں ایک تصور ہے، یہ جائز نہیں ہے، بالکل بدعت ہے. بکرا کاٹنا کوئی عبادت نہیں ہے، کیونکہ جو جانور کاٹنے کی عبادت قرار دیا گیا انہی دنوں میں قرار دیا گیا. اس کے علاوہ ہمیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بکرا کاٹا ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. بکرا کاٹیں آپ گوشت کھانے کے لیے. تو آج کل صدقے کے بکروں کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. یہ بڑے بڑے علماء نے اس پہ رد بھی کیا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں اس جانور کاٹنے سے بلائیں ٹلتی ہیں. تو بھائی جانور کاٹنا عبادت ہے ہی نہیں، یہ تو ایک جانور پہ ظلم ہے. تو شریعت نے اجازت دی ہے بھائی گوشت کھانا ہے تو کاٹو، گوشت نہیں کھانا تو مت کاٹو. لوگ کہتے ہیں ہم تو صدقے کا بکرا اس لیے کاٹتے ہیں کہ غریبوں کو گوشت ملے گا. تو یہ لوگوں کی بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ غریب کو گوشت آپ اگر قصائی سے خرید کے دیں گے تو وہ سستا ملے گا. بلکہ میں اس کو پوری شروع سے بتاتا ہوں کہ پہلی بات یہ کہ غریب پہ صدقہ کرنا ایک مالی عبادت ہے. تو مال میں سب سے بہتر کیا ہے؟ کیش رقم دینا، کیونکہ غریب اس سے اپنی حاجتیں زیادہ اچھی طرح سے پوری کر سکتا ہے. تو جب آپ کیش رقم دیں گے تو اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کو کمپنی اگر صدقے کے بکرے دینا شروع کر دے تنخواہ کے طور پر تو آپ پریشان، خوش ہوگے پریشان ہوگے. آپ بولو گے بھائی مجھے پیسے دو، میرے تو 10 مسئلے، میں بکرے کا کیا کروں گا؟ بکرے کا تو صرف میں گوشت کھا سکتا ہوں کاٹ کے. تو کوئی کمپنی اپنے ملازمین کو بکرے کاٹ کے نہیں دے رہی ہوتی، تنخواہ دے رہی ہوتی ہے. تو آپ بھی غریب کو کیا دیں؟ پیسے دیں صدقے میں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پیسے دیں گے تو وہ بعض غریب کے سٹے میں اڑا دیں گے، پان گٹکے میں اڑا دیں گے، راشن گھر کے ان کے حالات صحیح نہیں ہوتے، وہ آوارہ ہوتے ہیں. تو بھائی دوسرا آپشن ہے راشن ڈلوا دیں. ابھی جیسے کورونا کی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے تو لوگ گھروں میں راشن ڈلوا رہے ہیں نا کہ بھائی کھانے کو روٹی ملے. اب اس میں اگر ہم بکرے کاٹ کاٹ کے لوگوں کو کھلانا شروع کر دیتے تو گوشت بھی 20 گنا مہنگا ہو جاتا اور غریب کی حالت اور پتلی ہو جاتی. کیونکہ گوشت کو پکائیں گے کس میں؟ آئل نہیں ہے. اور پھر روزانہ روٹی کھا سکتا ہے، دال کھا سکتا ہے انسان، لیکن روزانہ گوشت نہیں کھا سکتا. کئی سال تک بھی اگر گوشت وہ دال اور چاول کھاتا رہے گا نا زندہ رہے گا، لیکن اگر روزانہ گوشت ہی کھاتا رہے، اناج نہ ملے تو بیمار ہو جائے گا وہ. تو گوشت سے زیادہ انسان کی جو بیسک خوراک ہے وہ اناج ہے. تو اس لیے لوگ راشن کو فوکس کرتے ہیں، بھائی راشن ڈلوا دیں، اور کچھ پیسے بھی تھما دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اگر گوشت لینا چاہے تو اس سے گوشت بھی لے سکے. تو دوسرا مسئلہ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر غریب کو پیسے نہیں دے سکتے تو دوسرا آپشن کیا ہے؟ بھائی اس کو راشن ڈلوایا جائے. کوئی بیمار ہے تو علاج کروایا جائے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں ہم بکرا اس لیے کاٹتے ہیں کہ گوشت ہی کھلانا ہے، تو پھر اگر گوشت ہی کھلانا ہے تو بکرے کا کیوں، گائے کا کیوں نہیں؟ جتنے کا بکرا آئے گا نا، بکرے میں گوشت بھی کم نکلتا ہے اور مہنگا بھی زیادہ ہوتا ہے. اس 20,000 کا بکرا آ رہا ہے تو 20,000 کا گائے کا گوشت اگر آپ اس کو کھلا دیں تو پورے مہینے اس کے لیے وہ چل جائے گا. یعنی زیادہ کوانٹٹی میں آئے گا اور اس میں گوشت بھی زیادہ، ہڈیاں بھی کم ہوتی ہیں. لیکن اس کو بھی لوگ نہیں، اس کو بھی فوکس کرتے، بلکہ وہ آتے کس کی طرف ہیں؟ بکرے کی طرف. اور اگر آپ نے چھوٹا گوشت ہی کھلانا ہے اس غریب کو تو بھائی قصائی سے خرید کے کیوں نہیں کھلا رہے؟ وہ سستا پڑتا ہے. ان تمام حدود کو آپ پھلانگ کے بکرا کاٹتے ہو تو کاٹنا اس کی علامت ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ کانسیپٹ ہے کہ بکرا کاٹنا عبادت ہے اور بکرا کاٹنا یہ صدقہ ہے. تو یہ غلط ہے، اس سے ثواب کے بجائے بدعت کا گناہ ملے گا آپ کو. تو اس لیے صدقے کے بکرے کا کانسیپٹ ختم کر دینا چاہیے. جس کو غریب کی مدد کرنی ہے جائے وہ پیسے دے، راشن ڈالے. اور گوشت کھلانا ہے تو سیدھا سیدھا جا کے قصائی سے گوشت خرید کے دے دے اس کو بھائی، یا پیسے پکڑا دے کہ تم گوشت لے لو. تو یہ تصور کیونکہ ایک بدعت کی تائید ہو رہی ہے، اس سے لوگوں کے غلط کانسیپٹ ہے، غلط تصور ہے. اور اس سے ایک تو بدعت کی تائید ہو رہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں بکرے کاٹنا کوئی عبادت ہے. دوسرا یہ کہ اس سے بکروں کا گوشت مہنگا ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. جب آپ جو ہے نا وہ 100 بکرے کاٹ کے کھلانا شروع کریں گے اس طریقے سے تو ظاہر ہے ایک حد تک نسل بڑھتی ہے نا ایک چیز کی. تو آپ دیکھیں چھوٹے گوشت کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں. تو وہی یعنی غریب کا بھی فائدہ نہیں ہے اس میں. جتنا پیسہ آپ بکروں پہ خرچ کر رہے ہو، آپ دیکھو نا وہ ٹرسٹ میں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پنجروں میں چھوٹے چھوٹے بکرے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ صدقے کا بکرا، لوگ وہیں خرید کے کٹوا دیتے ہیں. وہ بکرے پہ صدقہ کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، بیچارہ اتنا باریک سا، اتنا وہ کمزور سا ہوتا ہے. تو نسل بھی ختم ہو رہی ہے. ہر چیز کی ایک اندازہ اللہ نے ایک اندازے سے پیدا کیا، لامحدود چیزیں نہیں پیدا نہیں کی اللہ نے. تو جب اس طرح سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کٹیں گے اور اس کی ضرورت نہیں ہے کٹنے کی، غریب کو بکرے کا کھانے کا اتنا وہ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے بھائی مجھے اس قیمت میں راشن دے دو میں زیادہ خوش ہوں گا، لیکن اس کا خوشی کا خیال نہیں کیا جا رہا.
اپنی جو ہے نا وہ ایک جو غلط نظریہ اس کو تھوپا جا رہا ہے. تو اس لیے بکروں کا تصور ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ بکرا کاٹنا عبادت ہے. تو عبادت صرف شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ بقرعید کے 3 دنوں میں ہے, اور عقیقے میں ہے, اور حج کے ایام میں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں فقہاء نے بیان کیا ہے کہ بقرعید کے 3 دنوں میں اگر آپ نے جانور ذبح نہیں کیا, آپ کی گائے کھڑی ہوئی تھی, بھول گئے یا کوئی مسئلہ ہو گیا, تو چوتھے دن اب جانور جو ہے نا نہیں کٹے گا, بلکہ اب اس کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی. اور جانور کاٹ دیا تو پھر گوشت صدقہ کرنا پڑے گا. یعنی جانور اگر آپ نے کاٹا تو وہ کاٹنا عبادت نہیں ہے, بلکہ اب اس کا گوشت صدقہ کرنا عبادت ہے. جبکہ بقرعید کے 3 دنوں میں جانور کاٹنا عبادت تھا, چاہے گوشت آپ کھائیں نہ کھائیں, بس چھورا چلا تو قربانی ہو گئی. چوتھے دن میں چھورا چلنے سے قربانی نہیں ہوگی, وہ تو کیونکہ جانور ہے تو اللہ نے اجازت دے دی, یا تو اس کی قیمت صدقہ کر دو یا اس کا گوشت لوگوں میں بانٹ کے کھلا دو. تو اب گوشت کی نیت سے کاٹا جاتا ہے, قربانی کی نیت سے نہیں کاٹا جائے گا اس کو. تو اس لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے. اسی طرح فقہاء نے بیان کیا, کسی نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک گائے کاٹوں گا یا ایک بکرا کاٹوں گا, تو فقہاء کہتے ہیں اس پر منت پوری ہو گئی تو گائے کاٹنا واجب نہیں ہے, کیونکہ منت عبادت کی ہوتی ہے, اور گائے کاٹنا یا بکرا کاٹنا بذات خود کوئی عبادت نہیں ہے, بلکہ منت اس پہ واجب ہو جائے گی گوشت صدقہ کرنے کی. یعنی گوشت کا صدقہ ہے یہ جانور کاٹنے کی منت شریعت میں کالعدم ہے. تو اب اس پر صدقہ چونکہ ایک عبادت ہے, تو اسلام کہتا ہے, فقہاء بتاتے ہیں کہ آپ کو اگر آپ نے منت مانی کہ میرا یہ مریض ٹھیک ہو گیا تو میں 2 بکرے یا ایک گائے کاٹوں گا, تو گائے نہیں کاٹیں, آپ گائے کی قیمت کسی غریب کو دے دیں, یا اس قیمت کا گوشت کسی غریب کو دے دیں, یا گائے کاٹ کے گوشت کسی غریب کو دے دیں. تو کاٹنے سے منت پوری نہیں ہوگی, گوشت غریبوں کو کھلانا پڑے گا. تو یہاں منت بھی جو ہے نا وہ کنورٹ ہو رہی ہے صدقے میں, کاٹنا پھر بھی عبادت نہیں ہے. تو منت بھی جب واجب نہیں ہوتی گائے کاٹنے کی, تو حالانکہ منت کو تو پورا کرنا شرعن واجب ہے, الفاظ اس کے کیا تھے, ورڈنگ کیا تھی, یہ کام ہوا تو گائے کاٹوں گا, تو فقہاء کہتے ہیں یہ الفاظ کا لدم ہے, کیونکہ یہ عبادت نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کہتا ہے میرا یہ کام پورا ہو گیا تو 6 کلومیٹر چلوں گا میں, تو 6 کلومیٹر تھوڑی چلنا واجب ہے. منت جو ہم مانتے ہیں نا وہ عبادت کی تو واجب ہوتی ہے, جو چیز عبادت نہیں ہے اس کی منت واجب نہیں ہے. اب اس مسئلے پر میں بہت بحث کر چکا ہوں بہت سے حضرات سے, وہ مجھے کہتے ہیں تم صدقے کے بکرے کو بدعت کہتے ہو, پتہ نہیں کیا تم نے, پھر دلیلیں دیتے ہیں فلاں صحابی نے بکری ذبح کی تھی, دعوت کی تھی, لوگوں کی صدقہ کیا تھا. او بھائی وہ تو گوشت کا صدقہ کیا تھا نا, تو ان کے پاس آپشن تھا کہ بازار سے بھی خرید سکتے تھے, انہوں نے کہا آسانی اس میں کہ یہیں کاٹ کے گوشت کھلا دو, تو وہ تو دعوت تھی نا. تو ایسے ہی دعوت میں تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن صدقے کا بکرا کاٹنا یا مرغی کاٹنا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کام ہو جائے گا, کالی مرغی کاٹ دو, ذبح کر دو, اتنی مرغیوں کا صدقہ نکالو, تو یہ سب جہالت کی باتیں, اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. جانور کاٹنا عبادت ہے بقرعید میں, عقیقے میں اور حج کے موقع. اس کے علاوہ جانور کاٹنا بالکل بھی عبادت نہیں ہے, بلکہ عبادت کی نیت سے کریں گے تو گناہ ملے گا. تو یہ ہے عبادت کی میں نے کچھ اقسام آپ کے سامنے بیان کی. جی 20 منٹ, اب تو بہت ٹائم ہے. تو عبادت کی اقسام بیان کی. تو اسی عبادت کی اقسام میں جو ہے یہ کسی کو پکارنا بھی داخل ہے. اگر آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں اس جذبے کے ساتھ کہ یہ میری مدد کر سکتا ہے اور میری مدد کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے, تو اس پکار کو بھی شریعت میں دعا کہتے ہیں, اور دعا بھی اسلام میں ایک عبادت ہے, بلکہ مخ العبادت ہے, عبادت کا مغز ہے. تبھی آپ دیکھیں ہر مذہب میں اپنے معبودوں سے مانگا جاتا ہے, تو اسلام میں بھی ہے کہ کس سے مانگو, اللہ سے. اب یہ فرق سمجھیں, یہ بہت اہم فرق ہے. بہت سے لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں, یا غوث آدم مدد کہتے ہیں, یا فلاں مدد یا فلاں مدد. جب ان سے کہا جائے کہ یہ تو شرک ہے, تو کہتے ہیں جب پولیس کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے تو اہل اللہ اور ولی اللہ کو مدد کے لیے پکارنا کیوں جائز نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی ہیلپ لائن کا مطلب ہیلپ کا معنی ہی مدد ہے نا, تو پولیس کی تو باقاعدہ ہیلپ لائن ہے, جب چاہو 15 پہ فون کرو, مدد کے لیے پکارا بھی جاتا ہے, ہیلپ می بھی کہا جاتا ہے, پلیز ہیلپ می, مجھے بچاؤ, صحیح ہے نا, یہ سارے باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ تو خوب سمجھیں کہ پکار کی 2 قسمیں ہیں. اللہ کو جو پکارا جاتا ہے وہ کسی اور تصور میں, اور جو پولیس کو پکارا جاتا ہے وہ کسی اور تصور میں. تو ایک پکار ہوتی ہے جس میں جس کو پکارا جائے وہ آپ کی مدد کرتا ہے اسباب اختیار کر کے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ, مجھے پیاس لگ رہی ہے, آپ میری پیاس کو بجھائیں, یہ مدد ہے نا. تو آپ اسباب اختیار کرو گے, جو بھی سائنٹیفک اسباب ہیں, وہ آپ جاؤ گے, چل کے جاؤ گے, نلکے سے یوں کھولو گے تو پانی کا کام ہے نیچے آنا, گریوٹی کی وجہ سے نا وہ نیچے کی طرف آئے گا. آپ نے گلاس رکھ لیا,
وہ اس میں بھر جائے گا, پھر آپ 2 ٹانگوں پہ چلتے ہوئے آئیں گے اور مجھے پلا دیں گے. تو یہ سارے کام کی کوئی لاجک ہے, کوئی ریزن ہے, یہ سب ایک لاجک کے تحت ہو رہے ہیں. اس پولیس کو بھی جب آپ پکارتے ہیں نا تو موبائل آئے گی, موبائل فون کے ذریعے آپ کی بات ریز کے ذریعے وہاں پہنچے گی, پھر وہ آئیں گے, پھر وہ ڈاکو کا مقابلہ کریں گے. کرنا چاہیے, کریں گے نہیں کریں گے تو اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ ساری جو آپ کی مدد ہو رہی ہے یہ اسباب کے تحت ہو رہی ہے. یہ مدد شرک نہیں ہے, یہ تو ہم صبح و شام ایک دوسرے سے کرتے ہیں. شرک وہ مدد ہے کہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میری مدد کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ ریگستان میں ہیں, دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ کہیں نہ دریا ہے نہ پانی ہے, اور اتنا دور آپ کا سفر ہے کہ آپ پیاس سے مر جاؤ گے. ایسے موقع پہ آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو میرے ساتھ محترم بزرگ یہ اتنے نیک ہیں کہ ان کو میں پانی کا بولوں گا تو یہ بس یہ خدا نے ان کو ایسا اختیار دیا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے ایسے پانی لا کے میرے سامنے رکھ دیں گے. بس یہ کیونکہ یہ کوئی لاجک نہیں ہوتی ان کے کسی کام کی, ان کو اللہ نے کچھ ماوراء العقل جو ہے نا کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں. اللہ کو تو حق حاصل ہے نا, اللہ کو تو اختیار ہے کہ وہ جب چاہے مدد کر سکتا ہے. تو آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا, اللہ نے بچا لیا, حالانکہ آگ کا کام ہے جلانا, مگر اللہ نے بچا لیا. اب کیسے بچایا؟ اللہ نے بچا لیا. تو سب کچھ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی سبب کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا, ایک کام بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ کا یہ کسی کے بارے میں بھی نظریہ ہے کہ یہ کر سکتا ہے تو یہ نہیں کہ مختار کل کہ سارے اختیارات اللہ نے دیے, سارے نہیں, ایک اختیار بھی اللہ نے ایسا کسی کو نہیں دیا کہ وہ اسباب سے ہٹ کے آپ کے کوئی کام کر دے, ایک بھی نہیں دیا ہے. مختار کل ہونا تو بہت دور کی بات ہے. مشرکین مکہ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان بتوں کے بارے میں مشرکین مکہ کا یہ خیال نہیں تھا کہ ہر بت سب کچھ کر سکتا ہے, بلکہ یہ خیال تھا یہ والا بت اولاد دے سکتا ہے, یہ والا بارش برسا سکتا ہے, یہ والے کو بارش کا اختیار نہیں ہے اور یہ والے کو اولاد کا اختیار نہیں ہے, یہ صرف اولاد دے سکتا ہے, یہ والا صرف رزق میں برکت دے سکتا ہے. اور مشرکین یہ بھی کہتے تھے یہ لوگ یہ کام خود نہیں کر سکتے بلکہ ان کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے. جیسے وزیر اعظم چھوٹی چھوٹی وزارتوں میں اختیارات بانٹ دیتا ہے نا کہ پانی کے وزیر تم ہو, تعلیم کے تم ہو, فلانے تم ہو, تو ہم پھر ڈائریکٹ وزیر اعظم کے پاس نہیں جاتے بلکہ چھوٹے وزیر کے پاس جاتے ہیں نا. تو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ تو مختار کل ہے, لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے مسٹنڈے بیٹھے ہوئے ہیں نا بت, ان کو اللہ نے اپنی طاقت اور اصل اختیار اللہ ہی کے پاس ہے, لیکن اللہ نے ان کے بھی ہینڈ اوور کر دیا ہے. تو قرآن میں اس شرک کی نفی ہے کہ اللہ نے کسی ایک چیز کا اختیار بھی کسی ایک کو بھی نہیں دیا ہے, نہ ان کے پاس خود سے ہے نہ اللہ کے دینے سے, اللہ نے دیا ہی نہیں, یہ کام اللہ کرتا ہی نہیں ہے. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہمارے زمانے کے جو مشرکین ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں یا مشرکین مکہ زیادہ خطرناک تھے؟ ہمارے والے کہتے ہیں کہ اللہ نے سارے اختیارات دے دیے بزرگوں کو, پیغمبروں کو, جبکہ یہ اس زمانے میں یہ والا شرک نہیں تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے دور کے مشرکوں کا خیال یہ ہے کہ آپ اللہ کی عطا سے اولاد بھی دے سکتے ہیں, اللہ کی عطا سے بگڑی بھی بنا سکتے ہیں آپ اللہ کی عطا سے, جبکہ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ ایک بھی چیز کسی کو عطا کی نہیں ہے. جو کچھ جو بھی کرے گا اسباب کے تحت کرے گا, اسباب سے ہٹ کے اگر کرے گا تو میں کروں گا, یہ نہیں کرے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو وہ سارے کام میں کروں گا, یہ نہیں کریں گے. تو اس قرآن میں جگہ جگہ اس شرک کی نفی ہے. تو آپ اگر کسی کو پکارتے ہیں اس جذبے کے ساتھ کہ یہ میرا فلاں کام بنا دے گا اور یہ بنانے میں مختار ہے, اس کو اللہ نے ہینڈ اوور کر دیا, اب یہ اللہ سے جو ہے نا اللہ نے اس کو مکمل اختیار دے دیا ہے, تو ایک کام کے بارے میں بھی اگر آپ کا یہ عقیدہ نظریہ ہے نا, چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کیوں نہ, اسی وقت آپ کافر ہو جاؤ گے, پکے کافر, اور آپ کے کفر میں شرک میں کسی کا اختلاف نہیں ہوگا, اسی وقت کافر ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے دیا ہی نہیں اختیار کسی کو, جو کچھ جو بھی کرے گا وہ اسباب کے تحت کرے گا, اس کی کوئی لاجک ہوگی, چاہے وہ پیغمبر ہوں چاہے وہ فرشتے ہوں. یہاں پھر ہمارے دور کے مشرکین یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں دیے بھائی اللہ نے اختیارات, اللہ نے فرشتوں کو اختیارات دیے نا بارش برسانے کا, فلاں فرشتہ بارش برساتا ہے, فلاں جو ہے نا وہ دانے کو گٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بناتا ہے. یہ اشکالات کیے جاتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ اللہ نے فرشتے کو بارش برسانے کا اختیار دیا ہے, یہ غلط ہے. اللہ فرشتے سے کام لیتا ہے. اس کی مثال
بڑی پیاری مثال علماء نے دی ہے کہ قلم کے ذریعے آپ لکھتے ہیں، قلم کو لکھنے کا اختیار دیتے نہیں۔ پین جو ہے نا، آپ نے کوئی بھی تحریر لکھنی ہے، بسم اللہ لکھنی ہے، تو آپ جیسے جیسے پین کو گھماؤ گے لکھے گا، تو پین سے آپ کام تو لے رہے ہیں، لیکن پین کو یہ اختیار نہیں کہ خود ہی گھومنا شروع کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لکھنے کا آرڈر کیا جائے گا تو قلم کو نہیں کیا جائے گا، جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا اس کو آرڈر کیا جائے گا۔ تو اللہ بارش برساتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں کو اختیارات نہیں ہے، بالکل فرشتہ اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، رائٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم فرشتوں کو کبھی نہیں پکارتے کہ ہمیں اولاد دو، ہمیں یہ دو، ہم کو پتہ ہے بھائی فرشتے کو تو اختیار ہے ہی نہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں، شرک کا مفہوم ہی لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ خالصتاً کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے۔ اولاد دینے کا بھی، جو بھی کام جن میں کوئی، دیکھو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں میاں بیوی، بھائی اولاد نہیں ہو رہی، ڈاکٹر دوائیں دے دے گا سب کچھ، کے بعد عاجز آئے گا بھائی نہیں ہو سکتی آپ کی اولاد، کیا کریں؟ تو ہم کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو۔ اگر زکریا علیہ السلام حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بڑھاپے میں اپنی بانج بیوی کو لے کے، تو حکیم دروازہ بند کر لیتا، بولتا بھائی کیا ہو گیا؟ ایک تو بوڑھے ہو گئے، اس میں تو جو جن کے جوانی میں اولاد ہوئی ہو ان کے اس عمر میں نہیں ہوتی، اور دوسرا آپ کی بیوی ویسے بھی بانج ہے اور بوڑھی بھی ہو گئی، تو امپاسبل، یہی کہہ دیتا نا۔ تو اس لیے زکریا علیہ السلام کسی حکیم کے پاس نہیں گئے، اگر جاتے تو یہ شرک تھا، وہ سمجھتے کہ یہ اس کو اختیار دیا ہے، اللہ کو پکار رہے ہیں، تو اللہ نے کہا میں دے سکتا ہوں۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا پانی کے قطرے میں جان ڈال کے تمہیں انسان بنا دیا، تو بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا۔ تو اللہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا اس نے، وہ کچھ کرنے کے لیے کسی صغرے کبرے اور تانے بانے ملانے کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس قسم کے کام کا اللہ نے کسی ایک کو بھی اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ ایک کام بھی کر سکے۔ تو اب کیا ہے، خوب اچھی طرح سمجھے، لوگ کہتے ہیں فرشتے جو ہیں ان سے بھی تو کام لیا جاتا ہے، تو فرشتوں سے کام لیا جاتا ہے، ان کو اختیارات نہیں دیے۔ پھر بعض لوگ معجزوں کی مثال دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب آپ بتاؤ، یہاں بیٹھے بیٹھے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا کوئی سائنسدان مانے گا اس کو؟ یہ تو اسباب سے ہٹ کر ہے نا۔ تو جب اللہ نے نبی کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا اختیار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک پانی میں ڈالی، پانی ابلنے لگا، پھیل گیا بہت زیادہ۔ ایک پیالہ آپ نے دودھ کا پیا اور سارے صحابہ کو پلایا اور وہ دودھ کم نہیں ہوا، تو اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کوئی لاجک نہیں ہے نا۔ تو کہنا جب نبی کو اللہ نے اس قسم کے اختیارات دیے تھے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام لاٹھی زمین پہ ڈالتے تھے سانپ بن جاتی تھی، تو لاٹھی کا سانپ بننا تو اللاجیکل ہے نا۔ تو جب اللہ نے نبی حضرت موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار دیا، تو ہمارے نبی کو اولاد دینے کا اختیار کیوں نہیں دیا؟ تو یہ شرک نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی کے پاس یہ قطعاً اختیار نہیں ہوتا کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، نہ نبی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر حضرت موسیٰ کو یہ اختیار ہوتا کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں، تو ہر دفعہ لاٹھی کو پھینکنے سے پہلے اللہ سے پرمیشن نہ لیتے ہو۔ پہلی دفعہ جب کوہ طور میں اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ لاٹھی کو زمین پہ ڈالیں، جب وہ زمین پہ ڈالا وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے مڑ کے بھاگ گئے خوف کی وجہ سے۔ اگر انہوں نے خود بنائی ہوتی یا اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوتا جب چاہو بنا لو، تو خود خوف زدہ تھوڑی ہوتے، وہ تو حیران ہو رہے تھے یہ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى، اے موسیٰ اس کو تو دوبارہ پکڑ لے، ہم اس کو دوبارہ واپس پچھلی کنڈیشن میں لے آئیں گے۔ تو یہاں لاٹھی کو سانپ بھی اللہ بنا رہا ہے، پرانی کنڈیشن میں بھی کون لا رہا ہے؟ اللہ لا رہا ہے۔ تو ہر جگہ ایسی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، جتنے معجزے ہیں سب میں اللہ ہی کر رہا ہے وہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردے کو پھونک مار رہے ہیں، صرف پھونک مار رہے ہیں، زندہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ پھونک مارنے کی تو لاجک ہے، لیکن زندہ کرنے کی لاجک وہ اللہ کر رہا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو یوں کر کے اشارہ کیا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹکڑے نہیں کیے، یہ کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں۔ کسی بشر کو اللہ نے ایسے اختیارات نہیں دیے ہیں، یہ اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے کیے ہیں۔ تو معجزے میں بھی اور کرامت میں بھی، جو اہل اللہ ولی اللہ کی جو کرامت ہوتی ہے نا، اس میں بھی ارادہ اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ پیغمبر کا یا ولی اللہ کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یہ یعنی اپنا ان کا ارادہ نہیں ہوتا، نہ ان کو یہ اختیار ہوتا ہے۔ اس پر پھر ایک اشکال ہوگا، وہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت مریم سے کہا کہ انسانی شکل میں آئے، حضرت مریم گھبرا گئیں کہ یہ مرد کیسے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں،
لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک نیک بیٹا عطا کر دوں. تو مشرکین یہ کہتے ہیں کہ دیکھو فرشتہ خود عطا کر رہا ہے، اس کا مطلب اللہ نے فرشتے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بیٹا بھی دے سکتا ہے. اب عورت کے بغیر شوہر کے بیٹا، یہ لاجیکل ہے یا ان لاجیکل ہے؟ بولو نا بھائی، کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں بنتی نا. تو پتہ یہ چلا کہ جب فرشتہ وہ اپنی، اللہ نے اس کو یہ اختیار دے دیا کہ مریم کو جا کے بیٹا دے دو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو جبریل سے بھی بلند ہے، ان کو اللہ نے کیوں اختیار نہیں دیا؟ اس کا جواب سمجھیں کہ یہ نسبت مجازی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں میں تجھے بیٹا عطا کر دوں، مطلب یہ نہیں ہے کہ میں عطا کر دوں. عطا کون کرے گا؟ میں کروں گا. میں چونکہ صرف پھونک ماروں گا تیرے رحم میں تو ذریعہ بن رہا ہوں، تو مجازن میں نے اپنی طرف نسبت کر دی. یہ عرف میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے. جیسے ہم جب قلم سے لکھ رہے ہوتے ہیں ایک چیز، قلم کو اختیار نہیں ہوتا، لیکن ہم کہتے ہیں یہ قلم کی تحریر ہے، یہ قلم نے لکھا ہے. نہیں یاری بات، قلم نے تو آج کمال کر دیا، ایسا مضمون لکھا ہے. تو لکھا تو قلم نے تھوڑی، رائٹر کا کمال ہوتا ہے. قلم تو جدھر گھماؤ ادھر کو گھوم رہا ہے وہ. تو یہ مجازی نسبت ہے. اس کی دلیل خود قرآن ہی سے ثابت ہے. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کو اللہ کے حلال کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے. دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے کہ حلال و حرام کرنے کا اختیارات صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، بہت وضاحت کے ساتھ ہے. لیکن دوسری طرف قرآن میں یہ بھی آتا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ نبی جو ہم نے بھیجے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ یہ ناپاک چیزوں کو حرام کر دیں گے اور پاک چیزوں کو حلال. ایک طرف قرآن کہہ رہے ہیں حلال و حرام صرف میں کرتا ہوں، نبی نہیں کرتے. ایک طرف قرآن کہہ رہے ہیں یہ حرام کریں گے. تو بات یہ کہ اللہ جب حلال کرے گا یا حرام کرے گا تو کس کی زبان کے ذریعے؟ نبی کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا نا یہ حلال ہے. تو نبی چونکہ ذریعہ بن رہے ہیں تو مجازن ان کی طرف نسبت کر دی ہے. اس کو کہتے ہیں شارٹ کٹ. اور یہ عرف میں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی، حالانکہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا دعوت میں بریانی کی 3 پلیٹیں کھا گیا. پلیٹیں نہیں کھائی ہوتی، پلیٹ کے اندر جو بریانی ہوتی ہے وہ کھائی ہوتی ہے. مجازن نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ پلیٹ. یہ عرف میں چلتا ہے کہ ایک چیز کی حقیقی نسبت سے ہٹا کے اس کو کسی بھی مناسبت سے کسی ایسی چیز کی طرف کر دیا جاتا ہے جو اصل فاعل نہیں ہوتا. یہ عرف میں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع کہا جاتا ہے. شارع کا مطلب شریعت بنانے والا، حالانکہ آپ شریعت بنانے والے تھوڑی ہیں، بلکہ آپ تو جو اللہ نے شریعت بتا دی اس کے بتانے والے ہیں. اس کی اور مثال ایسے جیسے لوگ پوچھتے ہیں یار کیا مفتیوں نے اس چیز کو جائز قرار دے دیا کہ نہیں قرار دے دیا؟ لوگ کہتے ہیں نا کیا کہہ رہے ہیں بھائی مفتیان کرام، یہ اسلامی بینکنگ کو مفتیان کرام جائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا مفتیوں کا کام ہے. بولو بھائی یہ تو اللہ کا کام ہے. لیکن مجازن نسبت ہے کہ بھائی اللہ نے جائز کیا تو بتائیں گے کون؟ مفتی بتائیں گے نا. تو نسبت مجازن کی جاتی ہے. تو یاد رکھو ہم جب کہتے ہیں نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس میں ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ نبی نے کیے ہیں. کیے کس نے؟ اللہ نے. نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ نبی کی طرف. یہ نسبت مجازن ہے. اس کی ایک اور دلیل دیکھ کے بس یہ میں ٹاپک ختم کرتا ہوں. سورہ نمل میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جب ملکہ سبا آنے لگی اپنے ملک سے چل کے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ درجنوں سینکڑوں کلومیٹر دور سے جو ملکہ سبا آ رہی ہے تو یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کے لے آئے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے؟ تو ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا. یہ کہا اور لے آئے. یہ ان کے الفاظ ہیں. انا آتی کا بھی، میں لے کر آؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے. یہ کہا اور حاضر. تو یہ کرامت ہے یا نہیں؟ سائنٹیفک لاجک تو نہیں بنتی نا اس کی. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ آپ سے بھی خطاب کر رہا ہوں میں. کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے کہ اتنی دور سے؟ یہ تو آج ممکن نہیں ہے. سائنس نے آج اتنی ترقی کر لی، آج ممکن نہیں ہے کہ 1 سیکنڈ میں اتنا بڑا تخت ایک دوسرے ملک سے یہاں پہنچ جائے. تو اس دور میں تو اور ناممکن تھا. تو یقیناً یہ کرامت ہے کہ ہاتھ ان بزرگ کا استعمال ہوا، لیکن کام کس نے کیا؟ اللہ نے. مگر نسبت وہ بزرگ اپنی طرف کر رہے ہیں، انا آتی کا بھی، میں لے کر آؤں گا. لیکن جب وہ لائے ہیں نا تو سلیمان علیہ السلام نے ان بزرگ کا شکر نہیں ادا کیا.
بلکہ جیسے ہی تخت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہا جیسے ہی تخت، ان بزرگ نے کہا نا میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، یہ کہا اور تخت کیا ہے سامنے. تو فوراً سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہ اٹھ کو گلے لگایا ان کو، ارے بھائی زندہ آباد یار کمال کر دیا، وہ ان کا کمال تھا ہی نہیں، انسان کے بس میں یہ ہے ہی نہیں. تو فوراً کہنے ھذا من فضل ربی فلما رآہ مستقرا عنده، جیسے ہی وہ تخت انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، قال فوراً کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں ان نعمتوں کو دیکھ کے اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. تو فوراً اللہ کی طرف نسبت، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا. سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے کرنا تھا تو سلیمان علیہ السلام سے ہی ڈائریکٹ ہی کروا دیتا. تو اللہ کی عادت ہے کہ بعض دفعہ کسی کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پہ کام ظاہر کر دیتے ہیں. تو اللہ ان بزرگ کی بھی ویلیو بڑھانا چاہتے تھے کہ اے سلیمان آپ تو پیغمبر ہیں لیکن یہ جو آپ کے امتی ہیں ان کو بھی آپ ہلکا نہ سمجھیں، اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ آج یہ کام جو تخت وہاں سے یہاں اٹھا کے لائے گا نا، ان کے ہاتھ پہ کرے گا. جیسے اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی تو بغیر شوہر کے اولاد دے سکتے تھے. حضرت مریم کو کیوں دی ہے؟ بھائی وہ اللہ کی محبوب بندی تھی نا، تو ان کو بغیر شوہر کے اولاد دے دی اللہ نے. عام لوگوں کے نہیں ہوتا. تو کرامت اللہ کا عمل ہے لیکن ہوتا کس کے ہاتھ پہ ہے؟ بزرگوں کے، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. تو یہ پوری تقریر سمجھنے سے مقصد، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جب بھی ہم کسی کو پکاریں گے یہ جذبہ رکھے کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے اور یہ اپنی مرضی سے یہ کام کر سکتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے، تو آپ اسی وقت اسلام سے خارج، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے. اچھا اس قسم کی پکار کو دعا کہا جاتا ہے. پولیس کو جب آپ ہیلپ کے لیے بلائیں گے یہ دعا، یہ عمل دعا نہیں کہلاتا، یہ عمل دعا نہیں کہلاتا، یہ ہیلپ کچھ بھی کہلائے گا، دعا نہیں کہلائے گا. تو جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو وہ صرف اللہ سے جائز ہے، پیغمبر سے، فرشتوں سے، بزرگوں سے، مزاروں سے حرام ہے، شرک ہے. تو اس جذبے سے جب آپ کسی وہ پکاریں گے یہ عمل دعا کہلائے گا، اور یہ صرف اللہ کے حق میں آپ رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کو اختیار ہے، باقی کسی کو اختیار نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ تو یہ جو قرآن نے کہا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں خود بخود ایاک نستعین آ گیا، کیونکہ عبادت میں مدد مانگنا بھی ہے، لیکن نستعین کو الگ سے بیان کیا ہے، عبادت کی اس قسم کو الگ سے بیان کیا کیونکہ یہ والا شرک بہت زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں دعا خود بخود آ گئی نا، مدد مانگنا خود بخود آ گیا، تو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جیسے ہم یوں کہیں ایاک نعبد و ایاک ولک نصلی، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو ضرورت نہیں تھی. بھائی عبادت کہہ دیا تو حج بھی آ گیا، نماز بھی آ گئی، دعا بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا. لیکن دعا کو الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ یہ الگ سے شرک کثرت سے ہو رہا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یوں کہو کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تمہاری توجہ اس طرف بھی جائے کہ دعا بھی صرف کس سے؟ تجھ سے مانگتے ہیں. مدد بھی اسباب سے ہٹ کے جو مدد ہے وہ بھی صرف تجھ سے مانگتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اہم قسم تھی عبادت کی، اس لیے اس کو الگ سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے. تو جلدی سے میں مکمل کر دوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ٹائم پورا ہو گیا ہے، تو آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں بیان کروں گا. کوئی اس بارے میں سوال ہو تو پوچھیں جلدی سے، 1 منٹ ہے تو اس میں سوال نمٹا دیں. کوئی بات ہے ذہن میں؟ کلیئر ہو گیا یہ ٹاپک توحید کا؟ خاندانی ہو گیا؟ وسیلے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. چلیں پھر وہ اگلے میں وسیلے پر بھی بات کروں گا کہ وسیلہ شرک ہے یا نہیں، اگلے